الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد دعوة سليم رضي الله عنها دعوة سليم لأبي طلحة رضي الله عنهما إلى الإسلام حين خطبها ودخوله في الإسلام. أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة خطب سليم رضي الله عنها يعني قبل أن يسلم فقالت يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال بلى. قالت فلا تستحي تعبد شجرا إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقة غيره. قال حتى أنظر في أمري فذهب ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أنس زوج أبا طلحة فزوجها. وأخرجه أيضا ابن سعد كذا في الإصابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں، اگر ہماری زندگی دین والی ہوئی تو کامیابی کا آنا یقینی ہے، اور زندگی میں بے دینی ہوئی تو ناکامی کا آنا یقینی ہے. دین کا کامیابی اور ناکامی کا تعلق مال سے نہیں ہے. مال ہے تو کامیاب بنا، مال نہیں ہے تو ناکام بنا. فلیٹ ہے تو کامیاب بنا، فلیٹ نہیں ہے تو ناکام بنا. ان کرنا اس کا تعلق صرف دین سے ہے. اور آدمی دین والی زندگی بھی اختیار کرے اور گناہوں سے بھی بچے اور اپنی غلطیوں کا اقرار بھی کرے. سب سے بڑی غلطی انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے بے خبر رہتا ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور چل رہا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے یہ کہ وہ گھر میں کوئی چیز چلا رہا ہے، وہ غلط ہے، اور بے خبری میں چونکہ باپ دادا نے کیا تو ہم بھی کریں گے، انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے. یہ نہیں ہوتا ہماری شریعت میں. باپ دادا نے کیا، اگر صحیح کیا ہے تو کریں گے، غلط کیا ہے تو نہیں کریں گے. میرے پاس سوچ میں ہی نہیں آئی. تو یہ مضمون یاد رکھنا. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے بے خبر ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے یہ کیا. اخباروں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے یہ کیا. یہ بالکل غلط ہے. اسرائیل جو ہے یہ تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا ترجمہ ہے اور جملہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ. تو اسرائیل کی اسرائیل کے لیے بد دعا کرو. یہ کہ تو یعقوب علیہ السلام کے لیے بد دعا کر رہے تم، تو یعقوب علیہ السلام کی بد دعا کہاں پہنچے گی؟ وہ تو آپ پر واپس آئے گی، مسلمانوں پر واپس آئے گی بد دعا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اسرائیل غلط ہے. یہ اپنی غلطی ہے کہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی لیے قرآن شریف میں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل پورے قرآن میں کہا. میں نے ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق ہے اس پر بھی میں نے کہہ دیا آج، تاکہ کروڑوں آدمی سن لیں کہ یہ اپنی غلطیوں سے بے خبر ہونا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. کہ اخباروں میں آپ دیکھتے ہوں گے اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے کیا. اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یہ تو قرآنی نام ہے اور نبی کا نام ہے وہ عبرانی زبان میں. اس کا مطلب کہ یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے یہ ساری کے سارے مسلمان. یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. اور یہ جو ہے ابھی یہود نصارہ کروڑ سوا کروڑ ہیں ساری دنیا میں، یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ ساری کی ساری، جو مغضوب علیہم ہوئے، جن پر لعنتیں کی گئی قرآن کے اندر، کہ جنہیں ملعون قوم قرار دیا گیا قرآن شریف میں. وہ یہی قوم ہے کہ ان کو اللہ نے ملعون قرار دیا. کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ یہ اللہ کے غصے میں ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے. تو یہ اسرائیل کا جملہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے بنی اسرائیل. بات سمجھ گئے آپ؟
اچھا کہاں کبھی اسرائیل، تو وہ اسرائیل میں وہ اسرائیل سے بدلا ہوا ہے. جیسے گجرات، تو گجرات جو ہے یہ اصل تھا گزرات. کوئی لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوئی تھی، محبوبہ، تو لڑکی نے وہ دولہے کو بہت پریشان کیا، تو وہ دولہا تھا گجرات کا، تو وہ کہنے لگا گزر رات جلدی سے رات گزر رات تاکہ میں بلا سے مصیبت سے ٹلوں. گزر رات سے بنا گجرات. جیسے استنبول، تو استنبول اصل نام نہیں، اس کا نام ہے اسلام بول، یعنی اسلام کا بول تھا وہاں، تو اس کو اسلام بول بہت بدلتے استنبول ہو گیا. آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ تو وہ نام بدلتے رہتے. اس لیے اپنی غلطیوں سے بے خبر ہونا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. دین کے معاملے میں بھی دیکھو، اور دیکھو یاد رکھنا، اب یہ جو کچھ راتیں ہیں، یہ آج کی جو ہماری رات ہے یہ شب جمعہ ہے، اور حرم شریف کے 27ویں شب ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، پہلی بات تو یہ کہ کئی 100 سالوں کے بعد یہ اتفاق ہوا ہے، لمبی مدت کے بعد یہ اتفاق ہوا ہے کہ 27ویں شب بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو حرم شریف کی. اور علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی بھی شب جمعہ اور 27ویں شب حرم شریف میں جب یہ ٹچ کھا جائے، یعنی برابر مل جائیں دونوں کو دونوں، تو عام طور سے شب قدر وہی ہوتی ہے. یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. ابھی ابن تیمیہ کو تو آپ لوگ پہچانو گے نہیں، اس لیے ان کی زیادہ تفصیل تو کرتا نہیں میں، لیکن انہوں نے لکھا ہے. اس لیے اپنی غلطی سے بے خبر ہونا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. بات سمجھے؟ اس لیے کبھی بھی مت کہو اسرائیل نہیں کیا، اسرائیل کے لیے بد دعا کرو، اسرائیل کے لیے بد دعا کرو. نہ، اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے قرآن شریف کے اندر. اسحاق علیہ 2 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل اور اسحاق. تو بنی اسماعیل ہم ہوئے، کہ ہم ان کے اولاد میں سب، یعنی ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے، تو ان کے وہ نسل چلی یہودیوں کی. اس لیے یہ بنی اسرائیل ہیں. ان کو اگر اخبار والوں سے کسی کے تعلقات ہوں تو ان کو بھی ہمارے مضمون پہنچا دینا کہ بھئی یہ اسرائیل نے کیا، اسرائیل نے کہا. نا، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا جملہ ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ کا نیک بندہ. تو اسرائیل کے لیے بد دعا کرو، اس کا مطلب کہ آدمی یعقوب علیہ السلام کے لیے بد دعا کر رہا ہے نا، بنی اسرائیل. ٹھیک ہے بھائی، آپس میں بات کرو، بنی اسرائیل. اب ایک مضمون اور گجرات کے سمجھ گئے؟ گجرات کیسے نام رکھا؟ گزر رات. وہ زمانے کے تقلبات کی وجہ سے نام بدل جاتے ہیں. استنبول نام اصل تھا اس کا اسلام بول، بن گیا استنبول. جیسے ہونولولو، یہ کیلیفورنیا کا ایک جزیرہ ہے ہونولولو. تو ہونولولو اس کا نام ابھی لکھو گا اخبار آپ دیکھو گے اس پر نام لکھا ہوا ہوگا ہونولولو. ہم گئے ہیں وہاں، بہت دور جزیرہ ہے. تو اصل اس کا نام ہونولولو نہیں ہے، وہاں سب سے پہلے عرب گئے ہیں. وہاں ایک پہاڑ ہے سمندر کے بیچ میں، موتی نما. تو عرب جب گئے تو انہوں نے نام رکھا ہونالولو، یہاں موتی ہے. ہونالولو، یہاں موتی ہے، یہ اس کا نام رکھا. وہ ہونالولو سے ہونولولو بن گیا. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے یہ کہنا چاہیے ان کو بنی اسرائیل، تو لوگوں نے اسرائیل کو یہ بد دعا کرنی شروع کر دی، اور قنوت نازلہ بھی اسرائیل کے لیے پڑھنی شروع کر رہی. اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، وہ تو وہاں کہاں جائے گی بد دعا؟ وہ بد دعا تو لوٹ کر اپنے پاس آئے گی. بد دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے آپ پر ظلم کیا اور آپ نے اس کے لیے بد دعا کی. اس نے ظلم کیا آپ پر 50%، آپ نے بد دعا کی اس پر 75%. تو 50% تو اس پر بد دعا جائے گی اور 25% آپ پہ واپس آئے گی، کیونکہ آپ نے ایکسٹرا کر لی نا. اس لیے بد دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو حدیث میں بتایا گیا
اللہ کو سونپا جاتا ہے. اللہم اجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ جس نے ہم پر ظلم کیا تو بدلہ لے لے. اے اللہ ان سے تو بدلہ لے لے. اے اللہ تو ہماری مدد کر. تو اللہ جو بدلہ لے گا اتنا ہی لے گا جتنا اس نے ظلم کیا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی پر ہی بد دعا کرتے ہوئے بہت سوچنا, لعنت کرتے ہوئے بہت سوچنا. کیوں کہ کچھ پتہ نہیں, بعض مرتبہ خود آدمی کی بد دعا خود کو لگتی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کہ انسان دعا کرتا ہے, حالانکہ وہ دعا نہیں کرتا, وہ اپنے لیے بد دعا کرتا ہے. انسان جلد باز ہے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا, اپنی غلطیوں سے بے خبر ہونا یہ سب سے بڑی غلطی ہے انسان کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پاکیزہ طریقہ, اتنا پاکیزہ, اور یہ آج کے شب کے بارے میں نے کہہ دیا کہ 27 شب حرم شریف کی ہے اور شب جمعہ بھی ہے, اور یہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے اتفاق. کئی 100 سالوں کے بعد یہ ٹچ ہوا ہے. ابھی عرب علماء کے بھی SMS آئے وہاں سے, مدینہ منورہ سے, مکہ مکرمہ سے, انہوں نے بھی کئی سو. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ حرم شریف میں اگر 27 شب ہو وہاں کی, اور وہاں پر شب جمعہ مل جائے تو عام طور سے شب قدر وہی ہوتی ہے. تو شب قدر تو پورے 10 دن میں گھومتی رہتی ہے نا. اس لیے آدمی ان راتوں کی قدر کرے. یہ علامہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ. انہوں نے دین یا حرم شریف میں ان کے ہی زیادہ اقوال اور ان کے ہی زیادہ باتیں ائمہ حرم جو ہیں وہ لے کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں. اور ان کی جیل میں انہیں ڈالا گیا کسی وجہ سے, تو جیل میں بھی انہوں نے فتوے لکھے. جب ان کا انتقال ہوا اور جیل ان کا جنازہ نکلا, اور جب جیل کو دیکھا گیا تو جیل میں بھی دیواروں پر فتوے لکھے ہوئے تھے. دیواروں کے اوپر حدیثیں لکھی ہوئی تھی, کوئلے سے انہوں نے حدیثیں لکھی تھی. پھر علماء نے جمع ہو کر وہ حدیثیں وہاں سے جمع کی اور فتاوی جمع کیے, اور اب چھپ گئے ہیں فتاوی ابن تیمیہ. یہ چھپ گئے ہیں کہ فتاوی ابن تیمیہ. اس لیے یہ ان کی بات کا ایک وزن ہے ہمارے علماء کے یہاں. بڑے عالم شمار ہوتے ہیں وہ سب جگہ, یعنی ہمارے ہندوستان میں بھی ان کا مقام ہے, عربوں میں بھی مقام ہے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 27 شب ہو حرم شریف کی اور شب جمعہ ہو تو عام طور سے شب قدر وہی ہوتی ہے. آدمی جو ہے اس رات کی قدر کرے جو آج کی رات ہے. قدر کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام اگر ہم کریں گے اور عبادتیں کریں گے تو نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں ضرور کرے گا, اور نعمتوں کی موسلا دھار بارش اللہ جنت میں ضرور کرے گا. کہ دیندار کبھی نامراد نہیں ہوتا, کہ دین پر چلے آدمی نامراد ہو, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بے دین پر چلے اور منزل پر پہنچے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. کہ بے دینی ہے اور منزل پر پہنچے, یہ کبھی نہیں ہوگا. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیں گے, تھوڑی سی. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہر زمانے میں رہتی ہے. قرآن شریف میں آج بھی پڑھا گیا, پہلے بھی پڑھا گیا تھا, وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں ڈھیل دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے. ابا فرماتے تھے کہ اصل ہے دین والی زندگی گزارنا. دین کیا ہے؟ نمازوں کا پڑھنا, قرآن شریف کی تلاوت کرنا, تسبیحوں کا پڑھنا, صبح شام کی دعاؤں کا پڑھنا, معاملات کا ٹھیک کرنا, معاشرے کو ٹھیک کرنا, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک, شوہر کے ساتھ اچھا سلوک, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا ساری چیزیں, وہ دین. تو ابا فرماتے تھے کہ دینداری کا نقد فائدہ, کوئی آدمی دین پر چلے گا تو اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو سکون اور چین دے گا. یہ نقد فائدہ ہے. اور بے دینی کا نقد نقصان کہ اللہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو میری باتوں سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. مال ہے, بیوی بھی ہے, ان کا بہترین فلیٹ بھی ہے, کاروبار بھی سیٹ ہے, ایوری تھنگ از اوکے, سب کچھ اوکے ہے, لیکن دل جو ہے وہ سکون میں نہیں, ٹینشن ہی ٹینشن. ایک پریشانی گئی دوسری آئی, دوسری پریشانی گئی دوسری آئی. اس کو قرآن میں کہتے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں بتا سکتا, اور اللہ تعالیٰ اس کو سرکشوں میں اور میدان میں ایسے گھماتے رہتے. کبھی بیماری آ کر پکڑ لے گی, کبھی انکم ٹیکس والے آگے پکڑ لیں گے, کبھی سیل ٹیکس والے آ جائیں گے, کبھی کوئی گنڈا پیچھے پڑ جائے گا, کبھی رشتہ دار پریشان کرے گا, کبھی جو ہے کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی کہ آدمی, کبھی اللہ ایسے برے برے خواب دیکھے گا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ مولوی صاحب یہ ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. بے دین. اور دن پر چلو تو مصلح دنیا میں کیا برکت ہوگی, مال میں برکت, علم میں برکت, طاقت میں برکت, عزت میں برکت. یہ وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ آپ کو نہیں ملے گا کہ تم کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے, کوئی وعدہ نہیں. کہ اب تم شادی کرو تم ہم اولاد دیں گے, یوں کا کوئی وعدہ نہیں. شادی کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی, مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. کاروبار کرو مقدر میں ہوگا تو چلے گا, مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا. تو وعدہ نہیں اس میں, لیکن روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں دین اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے کہ انسان کا وہم و گمان نہیں ہوگا. شادی کرنی ہے ایسی جگہ سے اللہ لڑکے کا انتظام کریں گے کہ انسان کا وہم و گمان نہیں ہوگا. شوہر چاہیے ایسی جگہ سے اللہ انتظام کرے گا کہ انسان کا وہم و گمان نہیں ہوگا. دکان چاہیے ایسی جگہ سے اللہ انتظام کرے گا کہ انسان کا وہم و گمان نہیں ہوگا. مکان چاہیے اللہ انتظام کرے گا. یہ دنیا کے اندر ہے. اچھا, دیندار کی جیب سے نکلا ہوا 1 روپیہ یا 2 روپیہ کروڑوں روپیے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا. کروڑوں روپیوں سے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنی جیب سے نکال کر ہمیں کہتے تھے, ہم بیٹھے رہتے تھے, بھائی پیسے گن دو اور ذرا ایک طرف رکھ لو. وہ جیب ان کی بنڈی ہوتی تھی تو ہم حضرت کو کہتے تھے کہ حضرت 2 روپیہ لے لیں اس میں سے. حضرت فرماتے تھے کیوں؟ یا کہ کیوں کیوں حضرت, آپ کی جیب سے نکلا ہے, برکت ہوگی اس میں. تو حضرت نے کہا 2 روپیہ کیوں, 100 روپیہ لے لو. میں نے کہا بہت اچھا. تو مجھے خوب معلوم ہے وہ پیسے جہاں لگائے اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوا. جیسے بیوی کی مہر ہے, وہ مہر کا جو پیسہ ہے وہ بہت برکتی ہوتا ہے. بیوی کی مہر کا جو پیسہ ہوتا ہے نا, وہ تو اس کا حق ہے نا دینے کے لیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ مہر کا پیسہ آدمی کبھی سنبھال کے رکھ لے وے, لیکن دادا گیری سے مت لینا. اس کے کہہ کر ذرا محبت سے کہہ کر بھئی یہ تیری مہر ہے, یہ 10,000 روپیے ہیں, یہ اتنے ہیں, 5,000 روپیے ہیں, بھئی یہ تیرا حق ہے. لیکن یہ کہ بھی اب تو اپنے میاں بیوی کا ہمارا جوڑا ہے, پھر جو ہے یہ پیسہ. تو علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ قرآن شریف میں اس مہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کلوہ ہنیئا مریئا, کھاؤ پیو مزے لے کر. یہ مہر کی رقم کے بارے میں کہا جاتا ہے, کھاؤ پیو مزے لے کر. حضرت علی کے پاس کوئی آدمی آتا اور حضرت علی کو آ کر کہتا ہے کہ حضرت طبیعت خراب ہے, لا علاج بیماری ہے. تو حضرت علی کہتے بیوی کی مہر کی رقم رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتا نہیں, کیونکہ جلدی پوچھ کیا تو بیوی کو جا کر, یہ مہر کی رقم تو سنبھال کے رکھنے کی ہوتی ہے. کل شادی ہوگی نا انشاءاللہ شادیاں, تو یہ تو بہت سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مولوی صاحب یہ تو پتہ نہیں تھا, بہت برکتی ہے, اب کیا کریں, شادی تو ہماری ہو گئی 50 سال ہو گئے. یہ ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری شادی کر لو برکت لانے کے لیے, یہ نہیں ہوتا.
آپ کوئی تیسری شادی کر لو، کیونکہ عمر صاحب نے کہا نا مہر کی رقم بہت برکتی ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ تجدید نکاح کر لو، اس کی گنجائش ہے. تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے ذرا جو ہے وہی میاں بیوی بلا کر جو ہے شادی کر لی، مہر مقرر کر لی، دے دیا. میں نے عربوں کے بہت تجدید نکاح کروائے وہاں حرم شریف میں، عبداللہ لہیانی کے، وہ لوگوں کے سب کے. میں نے کہا تجدید نکاح کر لو، تجدید نکاح کی گنجائش ہے. یعنی بیوی وہی، سب کچھ وہی، لیکن یہ کہ پھر سے ذرا ایجاب و قبول. کیونکہ کبھی کبھار غصے میں آدمی کو جملہ کہہ دیتا ہے نا، تو کبھی کبھی بیوی جو ہے بارڈر تک چلی جاتی ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ اس لیے زبان سے جملے نکالتے ہوئے بہت سوچنا. اس کو کہتے ہیں تجدید نکاح. اور تجدید نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے شروع کر دو. آپ کہیں بمبئی میں شروع کر دو کہ دور مصیبت ہو جائے گی. صاحب یہ کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تجدید نکاح کا؟ یہ ایک مسئلہ ہے تجدید نکاح کا، فقہا نے لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے. تو یہ بہت برکتی. تو حضرت علی کہتے تھے کہ بیوی کے مہر کی رقم ہے، تو وہ جا کے پوچھتا تھا، کہتی تھی کہ ہاں رکھی ہے. حضرت رکھی، 2 درہم لے آیا، 1 درہم لے آ. وہ درہم منگواتے تھے اور وہ درہم منگوا کر کہتے تھے کہ جا اس سے شہد خریدواتے تھے اور کہتے تھے میرے پاس بارش کا پانی ہے. حضرت علی کہتے تھے کچھ چیزیں جو ہے بہت برکت کی ہے، جیسے بارش کا پانی، ماء مبارکہ کہا قرآن میں. تو یہ بارش کا زمانہ ہے، ڈائریکٹ جو اوپر سے آوے. سمجھ گئے نہیں کہ کسی جگہ نل میں ڈال دیا اور اوپر سے اوپر نالے سے بہ رہا ہے، وہ نہیں. کسی جگہ کوئی ٹچ نہیں ہوئے اور ڈائریکٹ جو اوپر سے پانی برس رہا ہے وہ آپ کے برتن میں آ گیا. وہ یہ پانی بہت برکت. ایک بات ہی بتائی حضرت علی نے. دوسرا کہ شہد بہت برکتی، کہ فی شفاء للناس. پھر یہ مہر کی رقم کو کہتے تھے کہ مہر کی رقم جو ہے یہ بہت برکتی. پھر یہ آیت پڑھتے تھے کلو ہنی ام مریا. تو شہد اسی مہر کی رقم سے خریدواتے تھے حضرت علی، اور بارش کے پانی میں پھر ملا کر پلاتے تھے، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے، پہلی جلد میں ہے، دوسری جلد میں، وہاں تفصیل سے دیکھنا. تو یہ چیزیں برکتی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے انسان کی سعادت مندی کی علامتیں ہوتی ہیں. کیا علامت ہے؟ بیوی دیندار مل جائے، دکان مکان قریب ہو، اولاد دیندار مل جائے، رزق حلال کا اللہ انتظام کر دے. ایسا رزق ملے کہ آدمی جو ہے زیادہ اس میں الجھے نہیں، زیادہ پریشان نہ ہو. تو یہ دین کی وجہ سے اللہ اس کا انتظام کرتا ہے. دین کی وجہ سے یہ تو دنیا میں ہو گیا. اور پھر یہی آدمی کا جب انتقال کا وقت قریب آئے گا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی برکتیں وہ ساتھ لے کے جائے گا. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کا جب انتقال کا وقت آئے گا، دیندار کا جب انتقال کا وقت آیا تو وہ چاند تارے، حالانکہ چاند کا زمانہ نہیں ہے، حالانکہ رات دوپہر کو 12 بجے انتقال ہو رہا ہے، 2 بجے انتقال ہو رہا ہے، لیکن دیکھا گا کہ تارے ہیں. کیا مطلب کہ دنیا کا اندھیرا، اب دنیا جا رہی ہے، اب جو ہے یہ تارے، وہ دیکھے گا کہ اب جو ہے بالکل تارے ہیں، اب دنیا جا رہی ہے. اور فرشتوں کو دیکھے گا. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو دیکھے گا، اور فرشتے جو ہیں دیندار ہیں. فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگے. سوء خاتمہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ. آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے فرشتے آ کر بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے فرشتے آ کر، دیندار ہیں. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. یہ اللہ تعالیٰ نے موت کا منظر کھینچا ہے. پھر کہا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، دیندار ہے، میں دیندار کی موت کا منظر کھینچ رہا کہ فرشتے آ کر سلام کریں گے، یہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، حوریں دکھائی دے رہی ہیں، سلام کر رہی ہیں. دنیا کی ایک فطری محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں. جہاں حور نے سلام کیا
تو اس کی روح جو ہے بھڑکنے لگے گی اندر کہ اللہ بس اب تو جلدی سے مجھے لے چل، اب تو مجھے جلدی سے لے چلے۔ اور پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیندار ہیں اس کے لیے فرشتے جو ہے آپس میں بات کریں گے، بھائی انسان کا جب موت کا وقت آوے تو انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، تو دوسرا فرشتہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپس میں بات کر رہے، یہ سن رہا ہے۔ رشتہ دار کوشش میں ہے کہ اس کو ہسپتال میں لے جاؤ، رشتہ دار کوشش میں ہے کہ اس کے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، رشتہ دار کوشش میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے انہیں، اور یہاں فرشتے کوشش میں ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ ملک الموت جو ہے یہ تو سب سے اخیر میں آتے ہیں، پہلے تو 500 فرشتے اچھے اچھے پھول لے کر، خوشبوئیں لے کر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار آدمی بیٹھا ہے اور خوشبو، یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی خوشبو نہیں لگائی لیکن خوشبو محسوس ہوگی آپ کو، مطلب کہ فرشتے گزرے ہیں۔ ہم بدر گئے تھے، پتہ نہیں تم تھے یا نہیں تھے، بدر عشاء کے وقت میں ہم پہنچے تھے، عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں اور بدر میں ہم داخل ہوئے تھے، اصحاب بدر کی قبر پر وہاں گئے تھے کہ مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو امیر جو بدر ہے ان کے بھائی نے ہماری دعوت کی تھی، امیر بدر کے بھائی نے یوں کہا بھی آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہو تو ہماری درخواست ہے کہ بدر آ جاؤ اور یہاں جو ہے تم عشاء تک پہنچ جاؤ گے، تو عشاء بعد تمہارا بیان بھی ہو جائے گا اور پھر کھانا بھی کھا لینا اور پھر آپ کا مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے۔ یہ پروگرام انہوں نے بنایا تھا۔ تو ہم جو ہے مکہ مکرمہ سے چلے، ٹھیک بدر میں جب اصحاب بدر کی قبروں پر ہم جب پہنچے تو عشاء کی اذانیں بدر میں ہو رہی تھی، سارے بدر سے اذان کی آوازیں آ رہی۔ وہاں پہنچتے ہی زبردست خوشبو، زبردست۔ میں نے بچوں سے بھی سب سے بھی بچوں سے کہا، میں نے کبھی خوشبو مجھے اکیلے کو آ رہی ہے کہ تم کو بھی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نا ہم بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا غیبی نظام ہوتا ہے، آپ اکیلے بیٹھے داہنی طرف سے کوئی آواز آئے گی کبھی تو سمجھ لو کہ یہ فرشتہ ہے۔ داہنی طرف سے کسی نے کہا عبداللہ بھائی، کسی نے کہا السلام علیکم، کسی نے کہا کوئی بات کہی، داہنی طرف سے آواز آئی۔ اب کوئی ہے نہیں، آپ نے کھڑکی کھول کے دیکھا، باہر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، بھائی یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو علماء نے کیا لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے جو بات کر رہا ہے۔ بائیں طرف سے آواز آئی تو سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے، اور کوئی سمت نہیں ہے، نہ دانا ہے، نہ بایا ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، بھائی آواز آ رہی ہے، گھر میں بیٹھا ہوں کوئی آواز آ رہی ہے، کچھ اچھی آواز آ رہی ہے، لیکن کبھی اوپر سے آتی ہے، کبھی یہ پتہ نہیں آواز، تو یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آواز ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہ خوشبو، دیندار آدمی، دیندار عورت کا انتقال کا وقت آئے گا تو گھر میں کبھی خوشبو سونگو، سمجھ لو کہ فرشتے لے کر آئے ہیں۔ ملک الموت سب سے آخر میں آئیں گے، سب سے آخر میں جو آئے تو ملک الموت جو ڈاکٹر، جو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ آخر میں آتا ہے۔ پہلے تو جو خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پہلے اسے سنگایا جاتا ہے، بے ہوش کیا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر آ کر سب کو دکھا کر بعد میں جو اپنا آپریشن کرتا ہے۔ تو یہ ملک الموت جو ہے یہ ڈاکٹر ہے ایک قسم کا، وہ آخر میں آتا ہے۔ آخر میں آ کر یہ دیکھا کہ سارا معاملہ ٹھیک ہے لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں تمہیں کہ زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے اس کے، تو یہ ملک الموت جو ہے یہ خود کہے گا اس سے، سن میری پیشانی پر کیا لکھا ہے بھائی، تو پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں بس وہ جو کہا اور روح قبض کر لے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ بہت پوائنٹ کے بعد اسے ذہن میں رکھنا، یہ موت کے وقت میں یاد آئے گی کہ آدمی کی زبان بند ہو گئی، بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب زبان تو بند ہے، اس لیے آپ گھبرانا مت۔ دل تو چل رہا ہے، آدمی سوچ رہا ہے دماغ میں، تو دماغ میں آدمی سوچے اللہ ایک ہے، دل سے اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ ایک ہے۔ جہاں زبان بند ہو گئی تو گھبرا مت، زبان سے نکالنا ضروری نہیں ہے، دل میں بھی اگر تم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو یہ آدمی کلمے کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اور عام طور سے ہوائی جہازوں کو جو سفر کرتے ہیں، عام طور سے ہوائی جہازوں کے سفروں میں جو حادثے ہوتے ہیں وہ ٹیک آف میں ہوتے ہیں عام طور سے، اور لینڈنگ میں ہوتے ہیں۔ فضا میں عام طور سے حادثے نہیں ہوتے، کبھی کبھار کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن عام طور سے جو ہے ٹیک آف اور لینڈنگ۔
تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جب ٹیک آف کرے آدمی اس وقت میں آدمی کلمہ پڑھ لے. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لینڈ ہو رہا ہے فلائٹ یہ کہ آدمی کلمہ پڑھ لے تو اللہ جس کا آخری کلمہ جو ہے اسے کار میں بیٹھا کار میں بیٹھتے ہی آدمی کلمہ پڑھ لے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا تو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا آدمی جنت میں داخل ہو گیا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ زبان سے کہے آدمی تو بہت اچھی بات ہے لیکن بعض حالات بعض بیماریاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سی دنیا میں ہے لیکن دل اس کا چلتا رہتا ہے دل اور دماغ میں چلتا رہتا ہے اس کا وہ سوچتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن زبان سے وہ چیز ادا نہیں کر سکتا کہ دماغ میں جو بات آئی میں کسی کو کہوں پانی چاہیے بھی پانی چاہیے لیکن وہ اشارے سے کہے گا اشارے سے زبان سے نہیں کہہ سکتا وہ تو آپ کا دماغ چل رہا ہے اس وقت میں آپ اللہ رسول کی بات کو سوچو یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بہت اونچا کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ آسمانوں پر جاتا ہے اور آسمانوں پر جا کر اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آیا کہ تیرے بندوں نے کلمہ پڑھا میں آیا ہوں. عرش کا ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے کلمہ پڑھتا ہے. میں کیوں ہل رہا کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی اللہ کہتا ہے میں نے مغفرت کر دی. اس لیے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ جددوا ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ کرو. کیا مطلب ایمان کو تازہ کرنے کا؟ ایمان کو تازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ زیادہ پڑھتے رہا کرو یہ دل میں یقین آوے کرنے والے اللہ ہیں دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دل میں اللہ سے کہو کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اور وہی میرا ایک جملہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ہم کو ایک کے حوالے کرے گا. پھر یہ امت ایک کے حوالے ہو جائے گی پھر جو ہے یہ امت پریشانی میں مبتلا ہوگی. اسی لیے کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی زبان پر یہ بات نہ آوے ہم فقیر ہیں. بھائی فقیر کہے کہ ہم کمزور ہیں کہے کہ ہم کمزور اللہ نے ایمان دیا ہم کو کلمہ دیا ہے اور کلمے کے ساتھ آدمی گیا بس سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ جب بھی آپ خدا کا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہسپتال میں جاتا ہے آپریشن کا اسے پتا ہے کہ بھئی میرا آپریشن ہونے والا ہے تو اب جب وہ جو سنگھاتے ہیں نا بے ہوش کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو رشتہ دار ہوں ان سے کہہ دو کہ کلمہ پڑھوا دو اس سے کیونکہ اب آپریشن ہو رہا ہے پتہ نہیں زندہ واپس آتا ہے پتہ نہیں اس کی لاش واپس آتی ہے آپریشن کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا بعض مرتبہ جو ہے آدمی ہوش میں ہی نہیں آتا تو کلمہ سے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا اگلی منزل تو اس کی ٹھیک ہو جائے گی. یہ میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مارنے بیٹھا ہوں میں آج یہ نہیں میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ آدمی کی موت کا آنا تو یقین نہیں ہے. اس لیے آدمی کار کا سفر آپ یہاں سے کار میں جا رہے ہیں کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے الحمدللہ آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھ گئے. ہمارا سفر ہوا تھا لندن سے مکہ مکرمہ کا بذریعہ کار. یہ ہمارا سفر تھا لندن سے مکہ مکرمہ بذریعہ کار ہم چلے اور رمضان کے مہینے میں چلے 1.25 سال کا یہ سفر تھا ہمارا پورا بمبئی سے لے کر مکہ مکہ سے لے کر موروکو مراکش اور پھر وہاں سے اسپین فرانس انگلینڈ بیلجیم ہالینڈ جرمنی آسٹریا یوگوسلاویا بلغاریہ ترکیہ پھر جارڈن پھر شام پھر یہ تمہارے غزہ جہاں یہ آلات چل رہے ہیں سارے کے سارے یہ ہوتے ہوتے ہم تبوک ہوتے ہوئے خیبر ہوتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے اور مدینہ میں داخل ہو کر حج کیا ایک حج سے دوسرا حج. جب ہمارا کار کا سفر شروع ہوا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی تھی. حضرت جی نے کہا بھی کہ تم لوگ لندن سے مکہ بذریعہ کار جا رہے ہو بڑا لمبا سفر ہے. حضرت ہم نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. حضرت نے کہا پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جب بھی کار میں بیٹھو تو آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھنا. یہ میں بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کار میں بیٹھو آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھو
آیت الکرسی سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. ایک آیت الکرسی لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا, سمجھ گئے نا, وہ لٹکاتے ہیں نا, وہ اسے پڑھو. آج کل تو آدمی جو سیدھا سادہ بیچارہ ہے, کچھ کرنا پڑے. ایک آدمی پریشان حال آیا میرے پاس, تو میں نے کہا میرے یہ مولانا یہ پریشانی ہے, جنات کی پریشانی ہے, جادو کی پریشانی ہے, یہ میں نے اس کو مومن کا ہتھیار دے دی. یہ مومن کا ہتھیار, بھئی یہ پڑھنا ہے, میری کتاب ہے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ چاہے گا تو میں دعا بھی کروں گا, یہ کہہ کر اب اس نے مومن کا ہتھیار کے جو ہے وہ ورق الٹے سلٹے کا, مولانا آپ ہی پڑھ کے سنا دو نا. میں نے کہا لکھوں بھی میں, دوں بھی میں, تو آپ کیا کرو گے, سمجھے گے نہیں. وہ تو یہ ایسے لوگ بھی ہوتے سیدھے سادھے, خالی لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کہ آدمی خود پڑھے, پڑھ کر دم کر دے. حضرت نے ہم سے کہا کیا آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھنا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ڈرائیور کے پاس جو بیٹھے وہ سوئے نہیں, کہ ڈرائیور کے پاس جو بیٹھے وہ سوئے نہیں, کیونکہ وہ سوئے گا تو اس کا اثر ڈرائیور بھی پڑے گا. اور تیسری بات رات کے سفر سے احتیاط کرنا, یہ حضرت نے کہا کہ رات کے سفر سے. تو پھر ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت رات کے سفر میں تو زمین لپٹ دی جاتی ہے, وہ ہوتا ہے نا. یہ کہا کہ وہ زمانے میں اونٹوں کے سفر تھے, اور وہ اونٹوں کے سفر تھے, اس میں ایکسیڈنٹ کے, حادثوں کے کوئی خطرے نہیں رہتے تھے. اور عرب جو ہے وہ گرمی میں چلنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا تھا. رات کو وہ جو ہے سفر اپنا طے کرتے تھے عرب جو ہے وہ, تاکہ ٹھنڈک میں. لیکن اب جو ہے یہ ترتیب الگ ہے اس دور کی, کہ اس میں تو آدمی دن میں بھی سفر کر سکتا ہے. سامنے دکھائی حضرت نے 3 نصیحتیں کی تھی, کہ ایک تو ایک آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھنا, دوسرا ڈرائیور کے بعد جو بیٹھے وہ سوئے نہیں, باقی ساتھی تھکے ہارے وہ سوئے. تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ رات کا سفر مت کرنا, اور مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ رات کا سفر کرنا ہی کرنا ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن اگر بچ سکو تو بچنا. چوتھی بات حضرت نے بتائی کہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہ جو مومن کے ہتھیار کی دعائیں ہیں, یا اس وقت تو ہم نے لکھی نہیں تھی, لیکن صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا, کہ ان دعاؤں سے آدمی کئی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ. اب آج جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں. میں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھو ہم نے یہ پڑھا نا, اب جو ہے ہماری مغفرت ہو گئی. ہاں یقین ہے, یعنی اس میں کوئی اخلاص کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ بتاؤ, کوئی کہے نا کہ بہت اخلاص سے پڑھو, باوضو پڑھو, قبلہ رخ کر پڑھو. ارے بھئی یہ تو اللہ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا معاملہ تو بہت آسان کر دیا. کبھی آپ نے پڑھ لیا, دل سے یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. اچھا دوسرا کہ دیکھو اب شب جمعہ شروع ہو گئی, درود شریف بہت پڑھنا. جو آدمی صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا, کوئی بھی درود پڑھو, اس میں یہ نہیں کہ چھوٹے بڑے, کوئی جو درود آپ کو آتا ہو, صبح شام 10 مرتبہ, خالی جمعہ کے دن نہیں, 24 گھنٹے یعنی 12 مہینہ, صبح میں 10 مرتبہ, شام کو 10 مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا, میں اس کی سفارش کروں گا. کتنی بڑی چیز ہے سفارش, حضور سفارش کریں گے. تو 100 مرتبہ آدمی نہیں پڑھ سکتا, کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھو گے انشاءاللہ. اور ایک میں نے کہا تھا کہ درود شریف پر میں بھی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو درود شریف اور آیت توحید, یہ ایک آیت توحید پر بھی کام کر رہا ہوں. قرآن میں جتنی کلمی کی آیتیں ہیں, اللہ کی وحدانیت کی آیتیں ہیں, وہ ایک ساتھ جمع کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور درود شریف اچھے 30 تک تو پہنچاؤں, 10 باقی ہیں, وہ کروں گا انشاءاللہ. جب کتاب چاہے گا تو اس کو پڑھنے کی پابندی کرنا, اللہ چاہے گا تو روحانی بہت فائدہ ہوگا. اور میں نے 5 منٹ کا مراقبہ بتایا تھا آپ کو کل, یاد ہے؟ کسی نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے کیا, واہ واہ. کس نے کیا بھائی؟ واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. اور دیکھو روزانہ کرو گے تو فائدہ ہوگا. 2 منٹ 3 منٹ خالی آنکھ بند کر کے, کیا اللہ میرے ساتھ ہے, اتنا کرنا ہے. کتنا کرو, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور ایک درود شریف آج پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک.
کتنا اس کا پیارا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرے نبی پر رحمت بھیج تیرے عرش کے وزن کے برابر، اور تیرے پہاڑوں کے سمندر پہاڑ کو جتنا وزن ہے اس کے برابر، اور اے اللہ تیرے جتنے کلمے ہیں اس کے برابر. کتنی زبردست. یعنی حضور اب ہم نے ایک مرتبہ پڑھا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں ہم پر آئیں گی. ایک مرتبہ تم 1 روپیہ دو 40 روپیہ وہاں سے ملے گا. 10 رحمتیں، گناہ معاف ہوں گے، برکتیں ہوں گی. کوئی ایسا دھندا دیکھا آپ نے کہیں 1 روپیہ لگا اور 40 روپیہ ملے؟ کسی کو بھی نہیں ملتا. لیکن یہ دین اللہ نے اتنا آسان کیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو ہے میں کئی چیزیں رہ گئی ہیں. سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. کبھی بھی کہو اسرائیل کے لیے بد دعا کرو، اسرائیل نے یہ کیا، یہ نہیں کہنا. اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ سمجھے گے نہیں؟ ہاں ہم بنی اسرائیل. اللہم صلی